بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارے معاشرے میں سر عام جلیل القدر صحابہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ آن ایئر علی الاعلان کچھ لوگ نعوذ باللہ صحابہ پر لعنت تک بھیجتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ حکومت کوئی گرفت کرتی ہے اور نہ ہی نیشنل ایکشن پلان حرکت میں آتا ہے۔ اور کسی سے کیا گلا، ہم ایز اے خطبا، ایز اے عوام ہی قصوروار ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ فضائل و مناقب بیان کرنے میں ناکام رہے جن کے وہ حقدار تھے۔ کبھی ہم عوام کے سامنے ان کی سیرت طیبہ کو بیان ہی نہیں کرتے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ پھر یہودی اور رافضی جو جھوٹ گھڑ گھڑ کر عوام کو سناتے ہیں، عوام چپ چاپ سن لیتی ہے یا پھر مصلحت کو پیارا کرتی ہے۔ سچے دین کے لیے جان دینا تو دور کی بات، جنہوں نے اپنا جان و مال قربان کیا یعنی صحابہ، ہم تو ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے، غفلت کے پردے اٹھاتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کر رہی ہوں، کیونکہ ضرورت ہے کہ خاص طور پر ماہ محرم میں جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کی آڑ میں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کے لیے صرف ایک ابتدا ہے، ایک چور دروازہ، ایک کھڑکی کہ جسے کھول کر یہ کبار صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کبار صحابہ بلکہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ کیسے نعوذ باللہ ان پر لعن طعن اور کیا کچھ نہیں بکا جاتا۔ ان کی زبان کو لگام دینی ہے تو سب سے پرامن اور جو بیسٹ وے ہے وہ یہ کہ صحابہ کی، کبار کی، اپنے اسلاف کی اصل سیرت کو سامنے لانا ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کے اصل سرچشمے، محبت کے جذبے ان کے لیے بڑھتے رہیں۔ ایسے ہی ایک سلسلے کو شروع کر رہی ہوں جس کا نام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے چند اقساط پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ آج ہم ڈے 1 میں ان کے حسب نسب، پیدائش، ان کی قبل از اسلام زندگی اور بعد از اسلام زندگی کا کچھ چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ ابو عبد الرحمن معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں ہوتا تھا جو زمانہ جاہلیت میں بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ 8 ہجری میں کیا، لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے آپ کے دل میں اسلام داخل ہو چکا تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جوانی، طاقت اور فنون و حرب و ضرب میں ماہر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ میں سے کسی ایک میں بھی حصہ نہ لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزرتے، اور قبول اسلام سے پہلے بھی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابو سفیان کو دار الامن قرار دے دیا۔
اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ کے حرم میں داخل تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف کاتبین وحی صحابہ میں شامل کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے ان کی کتابت بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہیں شام کی طرف بھیجا گیا، یعنی جو لشکر بھیجا گیا اس کے ہر اول دستے میں آپ شامل تھے۔ اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنر شام کی حیثیت سے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور متعدد شہر فتح کیے۔ اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اموریہ تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک اہم جہادی کارنامہ قبرص کی فتح ہے۔ شام کے قریب یہ حسین و جمیل اور زرخیز جزیرہ یورپ اور روم کی جانب سے مصر اور شام کی فتح کا دروازہ بن گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ سمندری مشکلات ہیں، کیسے اسلامی لشکر فتح حاصل کرے گا، تو انہوں نے امیر معاویہ کو لشکر کشی کی اجازت نہ دی، مگر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے عزم کامل کو دیکھا تو اجازت دے دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کرنے کے لیے 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کیا۔ جب اہل قبرص نے، خوبصورت جزیرہ تھا یہ، جب اہل قبرص نے اتنے بڑے بحری بیڑے کو قبرص میں یوں لنگر انداز دیکھا تو ابتدا میں ہی کچھ شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی، لیکن پھر موقع پا کر صلح کی شرائط سے پھر گئے، جس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس اہم جزیرے کو مسخر کر لیا۔ یہ اسلام کا پہلا بحری بیڑا تھا، اور بالاتفاق محدثین معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مجاہدین ہی اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہاد کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے بے شمار کارنامے اور بے مثال فتوحات تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ 18 ہجری سے 41 ہجری تک تقریباً 22 سال گورنر کے عہدے سے جہاد کرتے رہے اور کام کرتے رہے، خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 41 ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ کی صلح پسند طبیعت نے عامۃ المسلمین کے عظیم مفاد کی خاطر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، جس کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایسی لازوال اور بے مثال فتوحات ہوئیں، جس سب کا کریڈٹ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ہی جاتا ہے، کہ جن کی سردارانہ مصلحانہ ویژن نے امت مسلمہ کو باہمی انتشار سے بچا کر متحد رکھا اور فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے۔ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، سلام اللہ علیہم۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 20 سال پر محیط ہے۔ اس 20 سالہ دور خلافت میں ان کی کیا خدمات جلیلہ تھیں، بازبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کیا بشارتیں تھیں، یہ جاننے کے لیے کل تک کا انتظار کیجیے، کیونکہ سلسلہ ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔